جی ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، ایک تو اپنا آپ کا جو پلازما کا ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس مرحلے میں ہیں اور اس میں کیا لوگ کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ جی جناب، بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی آپ نے اور مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں آج سب سے خوشخبری میری زندگی کا آج بہت خوش قسمت آج دن یہ ہے کہ اس کورونا کے سلسلے میں کے پی میں پلازما کی کلیکشن کے ساتھ پلازما سے جو پہلا پیشنٹ جو ہے اس کلینکل ٹرائل میں انرول ہو گیا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ میں اتنا فکر مند تھا، اتنا پریشان تھا کہ جتنے رفتار سے لوگ وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں، کوئی صورت نکلے کہ کوئی اللہ کے بندہ آگے بڑھے، آ کے پلازما ڈونیٹ کرے اور وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کلینکل ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اچھا، پورے ملک میں الحمدللہ اب پشاور سے لے کے کراچی تک اس وقت 5 جگہوں پہ یہ کلینکل ٹرائل شروع ہو چکا ہے پیسیو امیونائزیشن کا پلازما کے استعمال سے، اور ابھی تک جو پہلا پیشنٹ ہے ہمارا وہ گھر جا چکا ہے الحمدللہ۔ یہ کہاں پہ؟ یہ خیبر پختونخوا کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، اب میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی میں جو پہلا پیشنٹ تھا الحمدللہ وہ ڈسچارج ہو کے گھر چلا گیا، اور دوسرا پیشنٹ جو وینٹیلیٹر پہ تھا وہ آف وینٹیلیٹر ہو گیا، اس کو بھی تقریباً وینٹیلیٹر سے آف ہوئے 4-5 دن ہو گئے آج۔ تو یہ بہرحال اس کے باوجود یہ ایک حوصلہ افزا چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ انویسٹیگیشن علاج ہے جو ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے جو اپیل کریں گے پورے ملک کے ان لوگوں سے جو کورونا سے ریکور ہو چکے ہیں کہ پلیز کم فارورڈ اور اپنا جو پلازما ہے وہ ڈونیٹ کیجیے۔ آپ کو پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پشاور کے رہنے والے اگر ہیں، کوہاٹ کے رہنے والے ہیں، مردان کے رہنے والے ہیں، پشاور تک آنے کی تکلیف کرنی پڑے گی یا ان سے رابطہ کر کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس والوں سے وہ آپ کو ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کروا دیں گے۔ آ کے پلازما ڈونیٹ کیجیے۔ آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، پمس میں آ کے ڈونیٹ کیجیے۔ پنڈی کے رہنے والے ہیں، پنڈی میں راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں اپنا پلازما ڈونیٹ کیجیے۔ تو کسی بھی شہر کے ہیں آپ اپنے سینٹر میں ڈونیٹ کیجیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کی اس اپیل میں اپنی آواز شامل کرتے ہوئے پوری قوم سے اور تمام دیکھنے والوں سے التجا کرتا ہوں، ان کے آگے جولی پھیلاتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ اجر کا کام ہے، اور اگر کسی بندے کو اللہ نے صحت یاب کر لیا ہے کرونا سے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا پلازما ڈونیٹ کر کے اپنے جیسے کسی اور انسان کی زندگی بچا لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی اپیل پہ ہمیں امید ہے کہ پوری پاکستانی قوم اور وہ لوگ جو صحت یاب ہوئے ہیں وہ لبیک کہیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک جو مجھ جیسے اس حوالے سے ان پڑھ لوگ ہیں، ذرا ان کے لیے سمجھا دیجئے کہ یہ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اور پلازما ڈونیٹ کرنے کا یعنی بلڈ ڈونیشن جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ کوئی شاید خدا نہ خواستہ گردے یا اس جیسے ڈونیشن کا کوئی کام ہے، تو یہ جو پلازما اور اس کی ڈونیشن کو بھی آپ ذرا ڈیفائن کر لیجیے۔ جی میں کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، پلازما کی ڈونیشن بلڈ ڈونیشن نہیں ہے، آپ کی خون، آپ کے جسم سے خون کی بوتل نہیں نکالی جائے گی، ایک مشین کے ذریعے آپ کا بلڈ اس مشین میں جائے گا، اس میں سے جو پانی ہے خون کا اس کو الگ کر کے ایک بیگ میں ڈال دے گا اور بچا ہوا سارا آپ کا خون آپ کے جسم میں واپس چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ تقریباً 40 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے کے درمیان یہ پلازما کی کلیکشن کا کام مکمل ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے چلتے ہوئے ہنستے کھیلتے گھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں اس بندے کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے جس طرح بلڈ دیتے وقت؟ کوئی خطرے کی بات نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ جتنا ہم پلازما نکالتے ہیں اتنا ہی والیوم، اتنا ہی پانی آپ کے جسم میں ریپلیس کر دیتے ہیں، ڈرپ کے ذریعے پورا آپ کے جسم میں واپس ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہر 1 ہفتے کے بعد آپ ڈونیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، 4 سے 5 دفعہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں 1 ہفتے کے فرق سے، اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر۔ ہر دفعہ جب آپ 1 دفعہ پلازما ڈونیٹ کریں گے 2 افراد کی جان بچے گی۔ اگر آپ نے 4 دفعہ ڈونیٹ کر دیا 8 لوگوں کی جان بچائیں گے آپ۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یہ قطع کرائیں گے، ڈاکٹر سعید صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور آپ بھی ڈونیشن کے بارے میں؟ میں بالکل اس سے 200% ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے جیسے پہلی بات ہوئی، ہمارے پاس کوئی چوائس ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک امید کی کرن ہے، ایون دو یہ ایکسپیریمنٹل ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ٹول ہے
چونکہ ہم ان حالات میں ہیں کہ ایک امید کی کرن ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اس کو ہمیں بالکل اس کو کرنا چاہیے، اور ہول ہارٹیڈلی ہر آدمی جو یہ اس بیماری سے گزر چکا ہے، چونکہ وہ خود اس تکلیف سے گزر چکا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو ایک نئی زندگی دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلموسٹ یہ اپنی جان کا صدقہ ہے یہ کہ دوسروں کی جان بچانے میں وہ ہیلپ کریں۔ ٹھیک جی، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب جی، آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیجیے، اور ایک یہ طریقہ علاج کو بھی اگر تھوڑا سا ہم جیسے عام لوگوں کے لیے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں بھی سمجھا دیجیے کہ یہ پلازما کا کیا طریقہ۔ جی اچھا جی، اصل میں یہ لوگ جو ریکور ہو جاتے ہیں ریکور ہوتے ہیں کہ ان کے جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت کا نظام ہے، اس نے اپنے اندر اینٹی باڈیز بنا لی، کچھ پروٹینز بنا لی جو IgG اینٹی باڈی کہلاتی ہے۔ IgG اینٹی باڈی اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جن میں بن جاتی ہے اس میں جو وائرس ہے وہ انیکٹیویٹ ہو جاتا ہے، نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم سے، مریض کے جسم سے غائب ہو جاتا ہے، اسی لیے PCR پہ اس کی رپورٹ نیگیٹو آ جاتی ہے۔ تو یہ اینٹی باڈی جو IgG اینٹی باڈی ہے، یہ ایسے کسی شخص کے جسم میں جب ہم پلازما کی صورت میں ڈالتے ہیں جو زیادہ شدت سے بیمار ہو یا وینٹیلیٹر پہ جانے والا ہو، تو اس کے جسم میں جا کے یہ اینٹی باڈی وائرس کو انیکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور مریض کے جسم میں جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اس مریض کے جسم کو یہ ٹائم مل جاتا ہے وائرس کے کنٹرول میں آنے کے بعد کہ وہ ریکوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد اس کلینکل ٹرائل میں یہ دیکھنا ہے کہ پلازما اگر ہم ایسے لوگوں کو دے دیں جن کا سانس بہت شدت سے خراب ہونا شروع ہو جائے لیکن وینٹیلیٹر پہ نہ گئے ہوں، تو ہم کتنے فیصد لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ جانے سے روک سکتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ تو اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو وینٹیلیٹر جو اس وقت پورے ملک میں ایک شارٹ ہوئے ہیں اور ایک پریشانی کا عالم ہے کہ جتنی ضروریات ہے، امریکہ جیسے ملک میں وینٹیلیٹر کی قلت ہو گئی تھی، تو ہمارے ہاں تو کچھ صورت ہی نہیں ہے کہ ہم وینٹیلیٹر کو مہیا کر سکیں یا وینٹیلیٹر چلانے والے اسٹاف اتنی بڑی تعداد میں کہیں سے پیدا کر سکیں جو ہمیں ہمارے مریضوں کی دیکھ بھال۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کی کاوش تھی یا آپ نے اس کو ڈیولپ کیا، لیکن کیا باقی صوبوں، باقی ہاسپٹل تک وہ ڈاکٹر اس طریقے علاج کو جس طرح آپ پروپوز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، اور کیا گورنمنٹ نے باقی ہسپتالوں میں اس کو الاؤ کیا ہے؟ دیکھیے 2 مہینے پہلے یہ میں نے بات کرنی شروع کی تھی پوری دنیا کے سامنے کہ بھائی ایگریسو امیونائزیشن یہ میرا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ 125 سال سے مختلف اوقات میں ایپیڈیمکس میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ جب ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا علاج نہیں ہے تو کورونا کے لیے ہم ایگریسو امیونائزیشن کیوں نہیں کرتے؟ تو میری یہ خوش قسمتی کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں میری طرح سے آواز اٹھانے والے آ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں جلدی یہ اپروول کروا لیے اور وہاں پہ یہ کلینکل ٹرائل سٹارٹ ہو گئے۔ امریکہ میں 1500 اسپتالوں میں کلینکل ٹرائل شروع ہو گیا ہے، ٹھیک 600 سے زیادہ افراد جو ہیں اب تک ٹریٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اب 2 مہینے کے بعد لوگوں نے کچھ سننا اور سمجھنا شروع کیا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود 8 ہاسپٹلز ہیں جو کلینکل ٹرائل میں حصہ لینے کا انہوں نے شروع کر دیا ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، پیپر ورک ان کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے یہاں پر لوگوں کو سمجھانے میں تقریباً 1.5 مہینہ لگا، اس کے بعد جا کے سمجھ میں آئے، لیکن شروع ہو گیا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جس نیت کے ساتھ یہ شروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول کرے اور ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی جانیں بچانے کی جو ہماری کاوش ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے اور لوگوں کی جانیں بچائے، آمین۔ ڈاکٹر سعید صاحب، یہ جو کچھ میڈیسن، ایک تو ہائیڈروکلوروکوین کے بارے میں بات ہو رہی تھی پہلے، اس کو اب جو امریکہ میں ایک دوائی ایجاد کی ہے جس کو جاپان نے بھی اپروو کر لیا، جی، تو یہ کیا یعنی کون سی کلوروکوین کے بارے میں تو ابھی بہت لیٹلی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن جو کہ سمجھ لیں کہ ہارورڈ سے چھپتا ہے، اس میں بڑا کلیئر ڈیٹا آ رہا ہے ملٹی سینٹر اسٹڈیز کا کہ اس کی کوئی بہت ایفیکیسی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ کلوروکوین ٹریٹمنٹ پہ تھے وہ وینٹیلیشن پہ یا وینٹیلیٹرز پہ بڑے پرولونگڈ ان کی لائف ہو گئی، تو وہ بالکل کوئی افیکٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ریمڈیسیویر ایک بڑی پرومسنگ دوائی ہے لیکن ابھی بہت ارلی ان دا گیم ہے ہم اس کی سائنٹیفک ریزلٹس کو آبٹین کرنے کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل اور ڈفرینٹ مونوکلونل اینٹی باڈیز کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ جس میں کہ کچھ نہ کچھ چیز نکل کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن کمنگ بیک جو اس کا ہمارے جیسے لوگوں کے جو سلوشن ہے نا وہ بالکل
پریونشن 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 ہے. اور دوسرا آپ کی بات کو میں وہ جو ہم کر رہے تھے کہ کیا یہ جو گورنمنٹ نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, میں بالکل یعنی شمسی صاحب نے اس کو بہت پولائٹلی کہا, میں ذرا سختی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایبسلوٹلی رانگ ڈیسیجن ہے. اور ہم جس وقت کے اپ اسٹروک آف دا کرو پہ جا رہے ہیں, دنیا کا کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈاکٹر اس کو اپروو نہیں کر سکتا کہ ڈیورنگ دا اپ اسٹروک آف دا کرو, یعنی اس میں بڑی کلیئر WHO کی گائیڈ لائنز ہیں کہ جب مرض پلیٹو پہ آتا ہے اور ڈاؤن اسٹروک پھر وہاں پہ آپ کھول دیں کہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب کچھ ممالک ساؤتھ کوریا اور اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ تمام ممالک ایسے نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف اور صرف لاک ڈاؤن والا آپشن استعمال کیا, کچھ اور آپشن بھی استعمال کیے ہیں. نہیں, ساؤتھ کوریا نے دیکھیے لاک ڈاؤن کی مینیفیسٹیشنز یا شکلیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ساؤتھ کوریا نے تو اتنی سختی کی کہ لوگوں پہ $2,500 یعنی انہوں نے بتا دیا. دیکھیے ساؤتھ کوریا نے کیا کیا, ساؤتھ کوریا جرمنی کی 2 اچھی مثالیں. جرمنی کی جو وائس چانسلر ہے وہ بیسک بایولوجسٹ ہے, سائنٹسٹ ہے. وہ اس نے کیا کیا کہ ڈے 1 سے میسو اسکیل پہ ٹیسٹ کرنا شروع کیا, یعنی 1 لاکھ کچھ ڈیلی ان کے ایک زمانے میں 50,000 ٹیسٹ ہو رہے تھے. اور اس کے بعد اسی لیے آپ دیکھیں کہ نمبرز ان کے کوئی 1,80,000 یا پتہ نہیں کتنے ہیں, لیکن ان کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 5-6 ہزار ہی ہوئی ہیں کمپیئر ٹو دا یورپ. تو انہوں نے کیا کیا کہ تو یہی چیز ساؤتھ کوریا نے کی. ساؤتھ کوریا اور جرمنی نے میسو اسکیل پہ ٹیسٹنگ کی, جو پازیٹیو تھے ان کو کوارنٹین. اچھا, اس پہ آگے بھی بات کریں گے, لیکن ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو معاشی پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے.